بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل لیگل ایگلز۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ اگین ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن قصور سے متعلق ہے۔ قصور کے متعلق ہم نے آپ کے ساتھ ایک معلومات شیئر کی تھی کہ پنجاب بار کونسل نے ایک انوکھا فیصلہ دیا جس کے تحت دو ممبران جو ہیں، دو الیکشن کے جو امیدوار تھے صدارت کے لیے، ان دونوں کے اندر ایک بندر بانٹ ہو گئی تھی اور دونوں ممبران کو 6 ماہ کے لیے جو ہے وہ صدارت کا عہدہ دینے کا اعلان کر دیا تھا پنجاب بار کونسل نے، اور الیکشن جو بورڈ تھا قصور بار ایسوسی ایشن کا، اس کو حکم دے دیا تھا کہ ان کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے۔ پہلے سلیم مار صاحب ہوں گے صدر، اس کے بعد دوسرے فیز کے اندر جو ہے وہ مرزا نسیم الحسن صاحب کو 6 ماہ کے لیے صدر منتخب کیا جائے گا، اور اس کے بعد یہ دونوں ممبران جو دونوں صاحبان ہیں جن کو یہ 6 ماہ کی صدارت ملی ہے، یہ مل کے اگلے سال کے جو الیکشنز ہوں گے 2023 اور 24 کے، اس کے لیے جو الیکشن بورڈ ہوگا اس کو ڈیسائیڈ کر دیں گے، تاکہ اگلا صدر بھی جو ہے وہ ان کی مرضی سے یا ان کے تھرو یا ان کے انفلوئنس کے اندر رہ سکے۔ تو یہ ایک ویلاگ تھا جو ہم نے آپ کے ساتھ جو معلومات شیئر کی تھی۔ اس معاملے کے اندر ایک نئی ڈیولپمنٹ آئی ہے، ایک نئے کردار کی انٹری ہوئی ہے۔ سردار قربان علی ڈوگر ہیں، انہوں نے بھی ایک الیکشن پہلے کنٹیسٹ کیا تھا قصور سے ہی۔ سردار قربان علی ڈوگر صاحب نے پنجاب بار کونسل کے اس اقدام کو چیلنج کر دیا ہے، اس حکم کو، یہ جو 24/12/2021 کا جو ایک آرڈر تھا پنجاب بار کونسل، اس کو چیلنج کر دیا انہوں نے پاکستان بار کونسل میں۔ ہمارے پنجاب بار کونسل جو کہ صوبائی سطح پر ہماری ریگولیٹری باڈی ہے، اس کے معاملات کو، اس کے فیصلوں کو چیلنج کرنے کے لیے جو ہمارے پاس ایک ایپلیٹ فورم ہے، جو اپیل کا حق ہے، وہ ہم اپیل دائر کرتے ہیں پاکستان بار کونسل، جو پاکستان کی سطح پر ہماری ایک ریگولیٹری باڈی ہے جو فیصلہ کرتی ہے تمام معاملات کا وکلا کے، اور اس کے چیئرمین اٹارنی جنرل ہوتے ہیں، لیکن وائس چیئرمین ہی معاملات کو دیکھتے ہیں۔ سردار قربان علی ڈوگر صاحب ایک ممبر ہیں جی ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن قصور کے، یہ الیکشن بھی لڑ چکے ہیں، پولیٹیکل بیک گراؤنڈ بھی ہے ان کا وکلا کمیونٹی کے حوالے سے۔ انہوں نے یہ فیصلہ چیلنج کر دیا ہے، اور یہ فیصلہ چیلنج کرتے ہوئے انہوں نے جن لوگوں کو پارٹی بنایا، مخالف پارٹی جس کو اپیل کے اندر بنایا ہے، اس میں سب سے پہلے انہوں نے ایگزیکٹو کمیٹی رکھی ہے پنجاب بار کونسل کی، اس کے بعد انہوں نے مرزا نسیم الحسن صاحب کو رکھا ہے جو کہ دوسرے نمبر پہ 6 ماہ کے صدر بننے ہیں، اس کے بعد انہوں نے سلیم مار صاحب کو رکھا ہے جن کو سٹارٹ سے پہلے 6 ماہ ملنے تھے صدارت کے، اور اس کے بعد انہوں نے چیئرمین الیکشن بورڈ کو رکھا ہے جو اس وقت الیکشن بورڈ کا چیئرمین بنا ہوا ہے وہاں پہ، جنہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کروانے ہیں۔ باقی کے الیکشنز تو ہونے ہیں صدر کے علاوہ، لیکن یہ صدر کا الیکشن نہیں ہو رہا۔ اس میں 5ویں نمبر پہ جس کو انہوں نے رسپونڈنٹ رکھا ہے، مخالف پارٹی کے اندر رکھا ہے اپیل کے اندر، وہ ہیں فیض الرحمان گویتا صاحب۔ فیض الرحمان گویتا صاحب جو ہیں وہ ایک ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے ممبر ہیں وہاں کے قصور کے، اور ایک مزے کی بات یہ ہے کہ وہ بھی صدارت کے لیے امیدوار تھے اس الیکشن میں، جن کا ذکر پچھلے پنجاب بار کونسل کے آرڈر میں بھی نہیں کیا گیا۔ فیض الرحمان گویتا صاحب کے ڈاکومنٹس کو کسی بنا پر ریجیکٹ کر دیا گیا تھا، ان کے کاغذات نامزدگی کو مسترد کیا گیا تھا، اور اس کی بابت ان کی اپیل پنجاب بار کونسل کے اندر پینڈنگ ہے۔ پنجاب بار کونسل نے جلد بازی سے کام لیتے ہوئے اس اپیل کو نمٹانے کی بجائے ان دو صاحبان جو ہیں سلیم مار صاحب اور مرزا نسیم الحسن، ان کے درمیان 6 ماہ کے لیے صدارت کو بانٹ دیا، اور اگنور کر دیا کہ فیض الرحمان گویتا صاحب کی اپیل کا جو بھی فیصلہ ہوگا ان کو وہ اس کے سٹیک ہولڈر بنتے ہیں کہ نہیں۔ بہرحال سردار قربان علی ڈوگر صاحب نے یہ فیصلہ چیلنج کیا جی پاکستان بار کونسل میں، اور ان کی جو مین گراؤنڈز ہیں، جو مین گراؤنڈز انہوں نے لی ہیں وہ یہ ہیں کہ 175 کے ہمارا ایک پاکستان کے وکلا کو ڈیل کرنے کے لیے، ہمارے وکلا کمیونٹی کو ڈیل کرنے کے لیے، ہماری بار کونسلز کو ڈیل کرنے کے لیے ایک قانون ہے، پاکستان لیگل پریکٹیشنر بار کونسل ایکٹ 1976 کا۔ اسی قانون کے آگے رولز بھی ہیں 1976 کے، پاکستان لیگل پریکٹیشنر اینڈ بار کونسل رولز 1976 کے ان جو قواعد ہیں، ان کے تحت اس کے اندر ایک رول ہے 175 کے مطابق ہر بار ایسوسی ایشن کے ممبر کو یہ حق ہے، اس کا بنیادی حق ہے کہ وہ ووٹ کرے اگر وہ بار ایسوسی ایشن کا ممبر ہے، اور اپنے جو بھی اس کو امیدوار اچھا لگتا ہے، جس امیدوار کو وہ پسند کرتا ہے اس منصب کے لیے، جس منصب کا الیکشن ہو رہا ہے، تو اس منصب کے اس امیدوار کو وہ اپنی مرضی سے، اپنی آزادانہ مرضی کے ساتھ اس کو منتخب کرے اور اس کو اپنا ووٹ دے۔ تو یہ حق چھین لیا گیا ہے اس فیصلے کی بدولت۔ کیوں حق چھین لیا گیا ہے؟ چونکہ 2200 ممبران کی یہ بار ہے۔ 2200 ممبران بہت زیادہ ہوتا ہے، اگر 2200 وکلا کوئی احتجاج کریں، 2200 وکلا کا کوئی احتجاج ہو تو میرا خیال ہے وہ پورا پاکستان اس کو ضرور دیکھے گا کہ 2200 وکلا جو ہے وہ ایک بہت کثیر تعداد کہلاتی ہے پاکستان کے اندر، اگر کوئی جلسے جلوس کی شکل میں دیکھی جائے یا ویسے دیکھی جائے۔ حقوق کے حوالے سے تو ہمارا آئین ایک بندے کو بھی اگنور نہیں کرتا کہ اگر حق کسی کو ملنا ہے تو وہ ایک بندے کو بھی ملے گا۔ بہرحال 2200 ممبران ہیں جی ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن قصور کے،
اور 2200 ممبران، یہ ایک اس کے اندر کم و بیشی ہو سکتی ہے تھوڑی بہت، لیکن جو رف ایک ایسٹیمیٹ ہے اس کے تحت 2200 ممبران اس وقت جو ہے وہ اس الیکشن کے اندر ووٹ کریں گے۔ 2200 ممبران میں سے تمام لوگوں کی رائے کو ختم کر دیا گیا ہے۔ ایک بہت ہی غیر جمہوری طریقے سے یہ فیصلہ پاس کیا گیا ہے۔ اب ان لوگوں کو کوئی حق نہیں رہا کہ وہ لوگ اپنی رائے کا اظہار کر سکیں، اور بالکل اس سارے سسٹم کو، جو ہمارا ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہے، ہمارا جو ایک الیکشن کا سسٹم ہے، ہمارا جو جمہوری اقدار ہیں ہمارے وکلا کے اندر، جس کو ہم کلیم کرتے ہیں کہ پورے پاکستان میں نہیں پوری دنیا کے اندر اس طرح کا الیکشن نہیں ہوتا ہوگا، جو پاکستان کے وکلا کا الیکشن ہوتا ہے، تو اس کو ختم کر دیا گیا ہے، اس کو بلڈوز کر دیا گیا ہے سارے سسٹم کو پنجاب بار کونسل کے اس آرڈر کے تحت، اور یہ کچھ لوگوں کی ملی بھگت کے تحت۔ لہٰذا اس فیصلے کو ختم کیا جائے، اس فیصلے کو ریورٹ کر دیا جائے اور الیکشن کروایا جائے صدارت کا۔ پھر جو بھی امیدوار مینڈیٹ لیتا ہے اس امیدوار کو جو ہے وہ صدارت کا منصب دے دیا جائے۔ تو یہ سردار قربان علی ڈوگر صاحب کی اس کے اندر ان کی کنٹینشن ہے، جو ان کی گراؤنڈز ہیں، جو جن بنیادوں پر انہوں نے یہ اپیل دائر کی ہے، باقاعدہ طور پہ جو ہمیں بار ایسوسیشن کے وہیں کے ممبر کے تھرو جو ایک شیئر کی گئی ہے اپیل کی کاپی، اس کے ساتھ انہوں نے اپنی وہ فیس کی ادائیگی کی رسیٹ بھی لگائی ہے، جو آپ دیکھ سکتے ہوں گے ابھی۔ یہ انہوں نے پاکستان بار کونسل کے اندر باقاعدہ طور پر اپیل دائر کر دی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سٹے کی درخواست کی ہے پاکستان بار کونسل سے کہ جب تک آپ میری اس درخواست کا فیصلہ نہیں کرتے تو فوری طور پر اس کو روک دیں، اس پچھلے آرڈر کو سسپینڈ کر کے پنجاب بار کونسل کے، اور اس الیکشن کے اس معاملے کو روک دیں، تاکہ پہلے اس بات کا فیصلہ ہو سکے کہ الیکشن ہونا ہے کہ نہیں ہونا۔ تو یہ سردار قربان علی ڈوگر صاحب کی اپیل ہے۔ اب ہونے کیا جا رہا ہے، یا متوقع کیا ہے، یا کیا کیا ہو سکتا ہے اس اپیل کے اندر؟ پہلی بات تو بڑی کلیئر ہے کہ اگر پاکستان بار کونسل کو بھی لگتا ہے، جو کہ تمام وکلا کمیونٹی کو لگ رہا ہے کہ یہ بڑا ہی انفیئر ہوگا اور یہ بڑی عجیب پریکٹس ہوگی، 6 ماہ کی بندر بانٹ، اور یہ بالکل اچھی چیز نہیں ہے، اچھی روایت نہیں ہے، اچھا پریسیڈنٹ نہیں ہوگا کہ ہم آنے والے لوگوں کو، نئے لوگوں کو کیا میسج دے رہے ہیں کہ یہ کوئی اچھا میسج نہیں ہوگا۔ 2200 لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں، ان کے مینڈیٹ کا احترام کرنا چاہیے، اور پنجاب بار کونسل اور پاکستان بار کونسل ہمارے ادارے ہی اسی لیے ہیں، جو ہمارے لیے ہیں، ہماری فلاح و بہبود کے لیے، ہمارے حقوق کے لیے آواز اٹھانے کے لیے بنائے گئے ہیں، اور انہی کے انڈر جو ہے وہ یہ ہمیں ریگولیٹ کرتے ہیں، ہمارے لائسنسز کے کسٹوڈین ہیں، ہمارے لائسنسز کو ریگولیٹ کرتے ہیں، چاہیں تو ہمیں ختم کر سکتے ہیں، چاہیں تو ہمارے لائسنسز کو بحال کر سکتے ہیں۔ تو یہ تمام اختیار جب ان کے پاس ہے تو ان کو دیکھنا چاہیے کہ وہاں کے لوگوں کا مینڈیٹ جو ہے وہ اس کا احترام ہونا چاہیے۔ تو ایک آپشن تو یہ ہے کہ پاکستان بار کونسل جو وکلا کمیونٹی کی ایک ان کے سب کے جذبات ہیں اس کا احترام کرتے ہوئے اس کو ختم کر دے گا۔ دوسری آپشن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس فیصلے کو سٹے کرنے کے بعد اس باقی صوبے کے الیکشن ہو جائیں گے، باقی تمام پنجاب کے ضلعوں کے الیکشنز ہو جائیں گے، لیکن بار ایسوسیشن قصور جو ہے اس کے الیکشن کو ہولڈ کر لیا جائے گا اور اس اپیل کا فیصلہ کرنے کے بعد دیا جائے گا۔ اور ایک اور آپشن بھی ہو سکتی ہے، چونکہ سردار قربان علی ڈوگر صاحب ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو لوگ امیدواران تھے۔ اگر پاکستان بار کونسل کا دھیان اس طرف جاتا ہے اور سردار قربان علی ڈوگر صاحب کو دیکھا جاتا ہے، چونکہ جو لوگ اس میں امیدواران ہیں ان کو چیلنج کرنا چاہیے بیسیکلی اس فیصلے کو، لیکن ان کی طرف سے چیلنج نہیں کیا گیا۔ اور فیض الرحمان گویتا صاحب تو خود اس وقت وہ ریڈ زون میں ہے، کیونکہ ان کی ابھی اپیل پینڈنگ ہے۔ پنجاب بار کونسل نے ان کو ابھی تک ایلیجیبل ہی نہیں کیا، اہل ہی نہیں کیا کہ وہ الیکشن لڑ سکیں۔ تو یہ اب تک کے حالات ہیں، جو کہ بار جو قصور کی بار ہے وہاں کے ممبران کے اندر بڑی تشویش پائی جاتی ہے کہ ہمارا کوئی پرسانِ حال نہیں ہے، ہمیں ہمارے حقوق کون دلوائے گا؟ اگر بار کونسل کوئی انیشیٹ کرتی ہے، بار کونسل کے پاس تو اختیار ہے کہ وہ خود سے سو موٹو بھی لے سکتے ہیں، جس طرح انہوں نے منڈی بہاؤدین کے ایشو کے اوپر لیا تھا اور خود سے انہوں نے پروسیڈنگ شروع کر دی تھی، جبکہ ان کے پاس کوئی درخواست ابھی تک آئی بھی نہیں تھی۔ تو اس طرح کی پروسیڈنگ جو ہے وہ بار کونسل سے لوگ توقع کر رہے ہیں، اور اب آنے والے 1-2 دنوں کے اندر یہ دیکھ لیا جائے گا۔ واضح رہے کہ 8 جنوری تک اگر اس کا کوئی فیصلہ نہ ہوا، اپیل کے اوپر کوئی سٹے نہ ہوا، تو وہ وقت گزر جائے گا، باقی لوگوں کے الیکشنز ہو جائیں گے، اور صدر کے امیدواران کے لیے جو بھی سردار قربان علی ڈوگر صاحب نے یہ کاوش کی ہے یہ پوری نہیں ہو سکے گی، اور سلیم مار صاحب جو ہیں وہ ان الیکٹڈ اور ان اپوزڈ صدر، ان اپوز تو نہیں ان کو کہا جا سکتا، بہرحال ان الیکٹڈ ان ڈیموکریٹک پروسیس کے تحت ان کو پہلے 6 ماہ کا صدارت کا عہدہ دے دیا جائے گا، اور پھر اگلے 6 ماہ کے لیے ان کے جو دوسرے ساتھی ہیں مرزا نسیم الحسن صاحب ان کو دے دیا جائے گا، اور اگلے الیکشن بورڈ کا بھی فیصلہ یہی کریں گے اور اپنی مرضی کا بندہ الیکشن بورڈ میں بٹھائیں گے۔ تو یہ تمام جذبات ہیں جو ہمارا مقصد ہے اس ویلاگ کو بنانے کا۔ یہ ہماری لیگل فرٹرنٹی کا ایک ایشو ہے، بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے، اور ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن قصور کے ممبران جو ہیں، خصوصاً
ان کے لیے یہ بہت بڑا ایشو ہے اور وہ بڑے پریشان ہیں اس معاملے کے لیے کہ بار کونسل ہمارے لیے کیا سٹیپ لیتی ہے، ہمارے لیے کیا اقدامات اٹھائے گی۔ تو یہ قصور بار ایسوسیشن کے معاملے کے اندر ایک نئی ڈیولپمنٹ تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھی۔ اگر آپ مزید اس معاملے کے اوپر کوئی معلومات چاہتے ہوں، اپیل کی کاپی چاہتے ہوں، تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔